بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت عالم اسلام کے رہنما قائد ثانی جمعیت کیا ہے؟ حضرت مشاہد صاحب رحمہ اللہ، جن کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی فرماتے تھے، اگر میرے جگہ پر میرے شیخ الحدیث ہونے پر میرے بعد کوئی مستحق ہے تو یہ مشاہد ہے، لیکن تم لوگ تعصب کرتے ہو۔ کیا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جمعیت العلماء کے دوسرے صدر تھے، اور گزشتہ رات فدائے ملت انہی کے جانشین، میں کہتا ہوں حجت الاسلام مجدد ملت تھے وہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہم مسلمان اپنے ائمہ کو، اپنے مقتدا کو، اپنے ملت کے رہنما کو زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے، اسی لیے ہمارا زوال ہے۔ اب ہم قائد ملت کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتے تو بہت مسلمان دیوبندی ہے، علماء دیوبندی ہے، لیکن دوسری لیبل لگا کر سیاست کریں گے تو مولانا فضل الرحمان میں کون سا نقصان ہے؟ فدائے ملت کے قیادت پر تمہیں کیا عیب تھا؟ بتاؤ، ایمان سے بتاؤ۔ مدنیت کے نام پر تم اپنے مدرسہ چلاتے ہو، مدنیت کے نام پر تم شاگرد جمع کرتے ہو، مدنیت کے نام پر تم اپنے مرید اور مریدان جمع کرتے ہو، اور جب قیادت کی بات آئے تو تم غدار بن جاتے ہو۔ میں کہتا ہوں غدار۔ ایسے لوگوں کی غداری جیسے میر جعفر تھا، اپنے دیوبندیت کے ساتھ یہ نفاق ہے۔ اس نفاق کو، اس ڈبل سٹینڈرڈ کو چھوڑو، اور نہ تمہارا بگاڑ آ رہا ہے۔ علماء ہوشیار ہو جاؤ، آج تمہارا 30 سالہ دستار بندی ہے، اس لیے میں بنگلہ دیشی بھائیوں کو خطاب نہیں کر رہا ہوں، میں دیوبند کا فرزند ہوں، میں بھی شیخ الحدیث صاحب اور محتمیم صاحب کے زمانے میں وہاں دارالعلوم دیوبند میں تھا، جامعہ ازہر میں تھا، اور مجھے شیخ الہند محمود الحسن کے فرزند اس لیے کہتے تھے کہ میں دیوبندیت پر مجھے فخر تھا۔ میں مصری علماء سے اپنے اکابر کی شان بیان کرتا تھا تو مذاق میں کہتے ہیں یہ چھوٹا شیخ الہند ہے۔ ہم نے عربوں کے مقابلے میں حنفیت کے جھنڈا بلند کرتے تھے، اور یورپ کے سرزمین میں، لیکن ہمارے بنگال میں آپ کہتے ہو دیوبندی، دیوبندیت کا پولیٹیکل بینر کیا تھا؟ بتاؤ۔ یہی ہے نا جمعیت العلماء پاکستان۔ ان کو تم نعرہ دیتے ہو کہ نعرہ دینے کا مطلب سمجھتے ہو؟
لیکن پالیٹکس جب کرو گے مجھے جمعیت نہیں کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ عوام کیا سمجھے گی؟ علماء حضرات، 30 سال کا سرمایہ ہو آپ، ختم نبوت سمجھتے بھی ہو کیا ہے؟ اس زمانے کے سب سے بڑے دجالی عالمی سازش کا یہ نچوڑ ہے. یہ احمدی اور قادیانی، یہ مرزا غلام، یہ نہیں ہے، یہ لیبل ہے. اس کے پیچھے یہ کسی کا دلال ہے. یہ عالمی طاقت الکفر ملت واحدہ برحق کہا ہے جس نے کہا ہے، اور میں اس کو سلام دیتا ہوں. بہت بڑا مسئلہ حل کر کے گئے ہیں علماء. الکفر ملت واحدہ. جتنے کفر ہے وہ ایک کنٹری، جیسے میرے دوست، میرے یار مفتی زہیب اقبال نے کہا، امریکہ کا پالیسی ایک ہے، رشیا کا اس کا خلاف ہے، لیکن اسلام کو دباؤ تو یہ ایک بن جاتے ہیں. یہ ہے اس کا مطلب. تو جتنے فتنے ہیں اس کا جڑ ایک جگہ ہے. یہودیت سے نکلی ہے شیعیت. یہ قادیانی بھی شیعوں سے بھی بدتر بنا کر انگریزوں نے، اور اب امریکہ انگریزوں کا باپ ہے، سب نے مل کر یہود کے کیپٹل ٹیل ابیب میں اس کا آفس ہے. یعنی یہود، انگریز، نصارہ، ہندو، جتنے مذاہب ہیں دنیا میں، سب چاہتے ہیں اس اسلام کی اصل قیادت اگر آ گئی تو ہماری خبر نہیں ہے. ترکوں نے 1200 سال کافروں کے نیند حرام کر رکھا تھا، تو شیعوں کو استعمال کیا، شیعوں اور ترکوں کو لڑایا. اور نہ یورپ کا ایک بادشاہ کہتا ہے کہ اگر شیعوں نے ہمیں مدد نہ کیا ہوتا تو ترک ہمارے پورے یورپ میں قابو کر لیتے. قبضہ. تمہارا انگلینڈ، تمہارا فرانس، تمہارا اٹلی، تمہارا جرمنی، تمہارا سوئٹزرلینڈ، سب سنی، حنفی، نقش بندی. یہ ترک ہے کیا؟ دنیا میں سب سے کٹر حنفی ہے. وہ کہتے ہیں قدوری شریف، وہ کہتے ہیں اصول الشاسی شریف، وہ کہتے ہیں نور العزا شریف. جب میں ان سے ملا، ان کا یقین اور ان کا جو ماتوریدی ترکستان میں ابھی ہمارے دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور محتمم صاحب کہتے ہیں کہ دیوبندی حلقہ میں تیمیت نے